الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ، دوستوں، بزرگوں، زوائمائے ملت، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت عنوان میں ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس محفل میں جس طرح بھی اس نے شمولیت اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے۔ جو دوست کھڑے ہیں وہ اگر محسوس کریں کہ ان کی وجہ سے پیچھے بیٹھے دوستوں کو دقت ہو رہی ہے تو بیٹھ جائیں، اس لیے کہ آپ کے کھڑا رہنے سے پیچھے بعض دوست پریشان ہیں اور اشارے لے رہے ہیں۔ عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی فضائل، جو بھی خصائل اور جو بھی شمائل عطا کر کے بھیجا، عظیم ہی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی پاک علیہ السلام کو علم پاک عطا فرمایا تو عظیم عطا فرمایا، اور اسی طرح اگر اللہ نے اپنے محبوب کو خلق عطا فرمایا ہے تو خلق عظیم عطا فرمایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام آپ عظیم اخلاق ہیں۔ اخلاق کا سادہ معنی اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اخلاق انسان کے رویوں کو کہتے ہیں۔ ہمارے عرف میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے۔ میٹھا بولنا بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، لیکن میٹھا تو بعضوں کا لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، ٹریننگ کے طور پر بھی میٹھا بولتے ہیں۔ بعض سیلز مین کی تربیت کی گئی ہوتی ہے تو اس لیے بھی وہ میٹھا بولتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، لیکن سچ بولنا سب سے بڑا اخلاق ہے۔ دیانتداری اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے۔ آپ کے اندر خودداری کتنی ہے، عزت نفس، وقار، حرص سے، حوث سے، لالچ سے، کسی کی جیب کی طرف دیکھنے سے آپ کتنے بے نیاز ہیں، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ کے اندر حلم کتنا ہے، بردباری کتنی ہے، آپ کے مزاج میں غنا کتنا ہے، سخاوت کتنی ہے، آپ اعصابی طور پر مضبوط کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں اخلاق کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے میلاد پاک کے، اپنی تشریف آوری کے جو مقاصد خود بیان فرمائے، ان میں سے ایک مقصد سرکار نے یہ بیان فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا، تمہارے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے آیا۔ اپنی زندگی کے اندر بعض رویوں کو تبدیل کرنے کی مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم جب دنیا میں جاتے ہیں اور آج میں دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ صرف تقریر سے یا صرف تحریر سے انقلاب نہیں آیا کرتا۔ جب آپ بولتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کی روشنی میں آپ کے کردار کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔
آپ جو بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ اپنا دین، عقیدہ، نظریہ، تعلیمات بیان کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو عملاً اس میں ڈھلا ہوا بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں بڑی وسعت ہے۔ اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کو بڑے وسیع اخلاق عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اصحابی طور پر، فکری طور پر بڑی توانائی عطا فرمائی۔ حضور صحابہ فرماتے ہم سب سے زیادہ سخی تھے اور ہم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ یہ جو بات بات پر انزائٹی، ڈپریشن، ہاتھ پیر پھولنے لگ جانا، گھبرا جانا، ابھی کوئی کام ہوا ہی نہیں اور اس کو سوچ کر ٹینشن کا شکار ہو جانا، یہ بندہ مومن کا شیوا نہیں۔ بڑی جلدی لوگوں کے روگ میں آ جانا، بڑی جلدی کسی کو دیکھ کر مرعوب ہو جانا، اور بالخصوص نوجوان نسل کے اندر جو بات پیدا ہو رہی ہے، ایک گھبراہٹ ہے، انزائٹی ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نہ جب بھی سبق پڑھایا ہے بہادری کا پڑھایا۔ حضور جب بھی بات کرتے تھے عالمی، قومی اور ملی بات کرتے، توانائی والی بات کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سیاستہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رات مدینہ شریف کے کونے سے بڑی خطرناک آوازیں آنے لگی تو ہم سب تیاری کر کے اس طرف جانے ہی والے تھے، تلواریں، نیزے، اسلحہ جمع کر رہے، ہم تیاری کر کے اس طرف جانے ہی والے تھے کہ ہم نے ادھر سے نبی پاک کو آتے ہوئے دیکھا۔ ہم ابھی جا رہے تھے اور حضور وہاں سے ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے، اور کریم نے ہمیں آ کے فرمایا آرام سے سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، خطرے والی کوئی بات نہیں۔ دلیری، آپ کی مزاج کے اندر گھبراہٹ نہ، آپ بڑی جلدی بے چین نہ، آپ بڑی جلدی گھبرا نہ جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام بڑی بات اور دلیری والی بات اور عظیم بات کرنے کے ہمیشہ سے قائل تھے۔ تھکی باتیں کرتا ہے میری ملت کا جوان، مایوس بولیاں بولتا ہے، یہ کہتا ہے حالات بڑے خراب ہیں، بس جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط رستہ اختیار کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، یہ بلا وجہ الجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا اور سمجھ لیجیے گا اس بات کو کہ آپ کو فکری طور پر تازہ دم ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک سفر سے واپس آئے، بس جی بیٹھ جائیں آپ دوست، انتظامیہ والے دوست بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، چھوڑ دیں، میری طرف توجہ دیں۔ سرکار ایک سفر سے واپس تشریف لائے، تو ہم سفر کرتے رہتے ہیں، سفر انسان کو تھکا دیتا ہے، بعض اوقات مشکل ہوتی ہے جب آپ مسلسل سفر میں ہوتے ہیں نا، اور دو مسئلے تو ضرور پیدا ہوتے ہیں، تو نیند نہیں پوری ہوتی، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اعصابی طور پر میری طرح کا آدمی جو مستقل مسافر ہے، تو پھر مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے۔ مسلسل سفر بندے کو تکان میں مبتلا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، سرکار سفر سے واپس تشریف لائے تو آثار سفر کے حضور پر نبی کریم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کو دیکھ کر پریشان ہوئی، کپڑوں پر، جسم پر آثار تھے سفر کے، پریشان ہو گئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دین کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، اب ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ایک دکھ بیان کرے نا، ہم کہتے ہیں بیٹا تمہیں تو ایک کا پتہ ہے، میرے پاس تو پیچھے کتاب ہے بہت بڑی، میں نے تو بڑی آزمائشیں دیکھی، ہم تو کتاب کھول دیتے۔ سیدہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ کتنی دشواری اٹھاتے، لیکن محبوب نے تو اس بات کو عالمی رنگ دے دیا، ملی بات کر دی۔ کریم فرمانے لگے فاطمہ، آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے، فرمایا نہ کوئی مکان کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، اور نہ کوئی جھونپڑی بچے گی،
جہاں اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچانے. تو ہم نے جب تک هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا. تو آپ کو بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ایک تو حضور سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ آپ کے مزاج میں گھبراہٹ، پریشانی نہ ہو. اور دوسری بات، حضور کو علم بڑا پسند ہے، بردباری بڑی پسند ہے، طبیعت کا ٹھہراؤ، ذرا تھوڑا حوصلہ کرنا، ذرا تھوڑا سا نا قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو 100 کے قریب آیات ہیں کم و بیش جو صبر کی بات ہے. 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جو صبر کی بات کرتے ہیں. جب تک علم پیدا نہیں نہ ہوتا زندگی میں ٹھہراؤ، آپ چند قدم نہیں چل سکتے. لیکن ہمارے ہاں جلد بازیاں، بے چینیاں، پریشانیاں، اور ہر آدمی کو کوئی شارٹ کٹ راستہ چاہیے. اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہو تو ہمارے بچے خواب دیکھتے ہیں کہ میں سویرے اٹھوں تو بس ہر چیز ٹھیک ہو چکی ہے. او میرے بھائی، آپ کو بردباری سے، حوصلے سے، آپ ڈاکٹر کے پاس ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. کبھی آپ سے نہیں کہے گا کہ یہ دوائی لے جاؤ اور ساری کھا لینا جاتے، پورا پتا گولیوں کا اور سیرپ سارے پی لینا، کبھی نہیں کہے گا. وہ آپ سے کہے گا کہ ایک ٹیبلٹ صبح لینا اور ایک شام لینا، ایک چمچ سیرپ کا صبح لینا اور ایک شام لینا. اگر آپ کہیں کہ مجھے جلدی بڑی ہے ٹھیک ہونے، میں تو ساری کھاؤں گا، تو ٹھیک ہوں گے کہ اور بیمار ہو جائیں گے. او بھائی، بردباری، ٹھہراؤ، علم. حضرت مولانا شیخ القرآن رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کرتے کہ عقل کی زکات یہ ہے کہ تیرا جب جاہلوں سے مقابلہ ہو، ابا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، پھر تو بردبار رہے. نشانے والا بھی پڑھا ہے تو بھائی تو پڑھا لکھا ہے. ایک چھوٹا سا میرا فتویٰ ہے، میری اپیل ہے کہ آپ سارے مجھ سے اختلاف کیجیے. کافی ہوگی، ایک چھوٹی سی میری رائے ہے، آپ سب کو اجازت ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. یہ رائے میں نے کئی جگہ پہ پیش کی ہے. میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہے. اتنا نہ گھورے آپ، میں نے اتنی غلط بات نہیں کی. میں نے کہا زیادہ تر اکثر غلطی اس کی دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل کمزور ہوتی ہے، تو میاں صاحب کی تو پوری ہے، تو یہ تو برابر کا جھگڑا کر رہا ہے، یہ تو ان کا جواب پتھر سے دے گا. تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ میرے عزیز، بردباری، ٹھہراؤ، علم. یعنی درویش کہنے لگے کہ 14 طبق دنے دے اندر تے اساں تمکو وانگو تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلان دیاں جانے. وہ نبی پاک علیہ السلام کی مزاج میں بردباری. صحیح بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے نجرانی چادر محبوب نے اوڑھی ہوئی اور قربان جاؤں محبوب خرامہ خرامہ چل رہے تھے. پیچھے سے ایک بدبو آیا دیہاتی، اس نے چادر مبارک کو پکڑ کے زور سے کھینچا. فرماتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تڑپ گیا میں حضور کی نازک گردن پر نشان پڑ گیا. اور جب محبوب نے اس کی طرف پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا بھکاری ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا، مجھے بتائیے جو گلے کی چادریں کھینچے بھکاریوں کو خیرات ملتی ہے؟ جو زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے لوگ کہتے ہیں دوڑ جا. فرماتے گلے پہ نشان پڑ گیا. جب اس نے کہا میں یا رسول اللہ کچھ مانگنے آیا ہوں، تو فرماتے میں نے اپنے محبوب کو مسکراتے ہوئے دیکھا. یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا، حضور مسکرائے. اور میرے امام نے کہا تھا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس گئے، اس تبسم کی عادت میں لاکھوں سلام. اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا جو مانگتا ہے اسے عطا کرو. آپ پہ ٹھہراؤ. ایک یہودی عالم تھے، ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے آپ اکثر قرض لیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے، مجھ سے لے لیا کرے، میرے پاس بھی اضافی پیسے ہوتے. حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے.
ان سے رقم لے لی، ایک وعدہ کر لیا، لیکن وہ مقررہ وعدے سے 3-4 دن پہلے ہی آ گئے اور رقم حضرت بلال کو دی تھی، مطالبہ سرور کائنات علیہ السلام سے، اور چوک کے اندر کیا برسر بازار۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کہنے لگے پیسے دیجیے، کریم فرمانے لگے وقت ہے جو وعدہ کیا تھا اس نے سخت ترین جملے بولے۔ حضرت عمر نے تلوار دکھائی تو معبود فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر، ان کو ساتھ لے جا، جتنے ان کے پیسے ہیں نا اتنی کھجوریں توڑ کے دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں کھجوریں دے رہا تھا تو وہ آدمی نے مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر دی، اب مجھے غصہ تھا، وہ بات کرتے تو میں بولتا ہوں۔ فرماتے ہیں واحد میں کہنے لگے عمر مجھ پہ جلدی نہ کر، میری مجبوری سمجھ، میں تورات جاننے والا آدمی، میں نے جان بوجھ کر قرض دیا تھا اور جان بوجھ کر پہلے مطالبہ کیا تھا، اس لیے کہ تورات میں اللہ کے آخری نبی کی جتنی شانیں میں نے پڑھی تھی وہ ساری صفات مدینے والے معبود میں پائی جاتی۔ ایک شان میں نے حضور کی یہ پڑھی تھی کہ جیسے جیسے جہالت بڑھتی جائے گی ان کی بردباری بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے کوئی جہالت کرے گا ان کی حلیمی بڑھتی جائے گی۔ میں نے نا یہ قرض جان بوجھ کر حضور کا علم دیکھنے کو دیا تھا، اور قربان جاؤں حضور میں کی تو یہ شان بھی ورا الورا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، مجھے کہنے لگا مجھے ساتھ لے جائیں، معافی بھی دلا دیں اور عرض کرے محبوب کی بارگاہ میں کہ مجھے کلمہ بھی پڑھا دیں، علم پیدا کرو۔ یار میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ اب تو کچھ والدین نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ڈرتے ہوئے اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے، بچوں کا لہجہ بردباری والا سخت ہوتا۔ آپ ایک جملہ کہتے ہیں کسی سے اور اس کی رات کی نیند لے جاتے، آپ صرف 2 منٹ کے لیے صبر نہیں کرتے۔ اور میں جانتا ہوں کیونکہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے تو بہت سارے لوگ بعد میں پچھتاتے بھی ہیں کہ میں نے یہ بات کیوں کی، لیکن اگر قبل بردباری رکھی جائے، وفاداری رکھی جائے، ٹھہراؤ رکھا جائے۔ ایک تیسرا حضور کا اخلاق، جب کوئی شخص مشکلات میں گر جائے نا پھر اس کی مدد کرنا اور اس کی ڈھارس بنانا، یہ نبی پاک کے اخلاق کا اعلیٰ ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تک سورج چمک رہا ہوتا ہے نا سارے اس کی روشنی سے فیض لے رہے ہوتے ہیں، جب ڈوب جائے، جب تک کوئی کسی جماعت کا کارکن ہوتا ہے تو تب تک تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا خاص ورکر ہے۔ پیر صاحب کے آستانے پہ جب تک پابندی سے جاتا ہے منظور نظر ہوتا ہے، اور اگر اس پر قرضے چڑھ جائے، اگر ڈوب جائے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کا ذاتی معاملہ۔ تو بھائی جب تیری ڈیوٹیاں کر رہا تھا پھر ذات نہیں تھی اس کی شان، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی پوچھے رسوائی تک۔ اور سادے درویش نے کہا تھا ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نے پیڑے، پر وقت آیا کہ محمد بخشا کوئی نہیں وہ بیٹھا نیڑے۔ جب حالات اور طرح کے ہوتے ہیں تو لوگ نکل جاتے ہیں، نہیں ہم سارا۔ میں نے ایسے تاجر دیکھے جب تک وہ کروڑوں کما رہے تھے تو بڑے لوگ دروازوں پر تھے اور کیا بات تھی، اور وہ بڑے سخی ہوتے تھے، لیکن پھر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ بیچارے نانے زمین کے محتاج ہوئے، حالات بدل جاتے ہیں، اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، پھر لوگ غلطیاں گنواتے ہیں۔ یہ حضور کا اعلیٰ اخلاق ہے، یہ میرے رسول کائنات علیہ السلام نے ہمیں خاص سمت ہماری توجہ دلائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے، بہنوں کا بوجھ چھوڑ گئے تھے، قرضے بڑے چڑھے ہوئے تھے، مجھے بتائیے ایسا آدمی اس کا والد چلا جائے، بہنوں کا بوجھ ہو، مقروض ہو، پھر اس کے قریب لوگ جائیں۔ ہمارے عرف میں تو یہ بے موسم حل ہے، ہمارے ہاں تو لوگ دیکھ لیتے ہیں نئی دوستی کس سے لگانی،
نیا تعلق کس سے بنانا؟ اب ہم نے مجھے کیا لینے دی اب نئی پارٹی ہم نے کب ڈھونڈنی ہے، کس طرف ہم نے بڑھنا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو دکھوں میں بھی ساتھ رہے؟ جناب جابر بن عبداللہ فرماتے میں نے سب عزیزوں سے بات کی، رشتہ داروں سے بات کی، دوستوں سے، لیکن جب ہر طرف سے پریشان ہوا تو پھر مجھے دروازہ رسول کھلا ہوا نظر آیا۔ میں نے جا کے ساری عرض کر دی اور نئی سفارشی بنتے، یار ہم غریبوں کے، ہم سفارشی بھی مالداروں کے ہوتے۔ فرماتے میرے نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان کو بھی بھیج دیتے تو بات بن جاتی، سیدنا صدیق اکبر کی بھی ڈیوٹی لگاتے تو گویا میں راضی تھا، لیکن حضور تو خود تشریف لائے اور اس شخص سے، یہودی سے جس سے میں نے پیسے دینے تھے، اس سے حضور نے فرمایا تھوڑے لے لے باقی پھر لے لینا، کھجوریں اس کی پکنے والی ہیں پر وہ اتنی نہیں کہ تیرا قرض چکا سکے۔ اس نے کہا نہیں کہ مجھے تو سارے لینے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، حضور نے فرمایا چل کے جب کھجوریں پک جانا تو مجھے بلا لینا۔ یعنی نیویاں دا پرونا دے ساڈا نبی، جب کھجوریں پک جائیں تو مجھے بلا لینا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کھجوریں پک گئی، کھجوریں تھوڑی تھی، پیسے زیادہ دینے والے تھے، حضور کو نفس نفیس آئے اور میرے کھیت میں خود چکر لگایا، کچھ دیر میرے ہاں حضور رکے۔ ایک غریب نے کسی بادشاہ کو گھر بلا لیا تو اس علاقے کے سارے چوتھے اکٹھے ہو کے چلے گئے، کہنے لگے وہ غریب آدمی ہے، تو کس کے گھر جا رہا ہے؟ ہمارے گھر آ، ہماری حویلیاں بڑی ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا میں زبان دے بیٹھا ہوں، اب میں جاؤں گا۔ اس غریب کو بھی پتہ چل گیا کہ سارے چوتھے کو لے جا کے ہمارے گھر آؤ۔ پر بادشاہ آیا کچھ گھڑیوں کے چلا گیا، اور جب وہ بادشاہ جا رہا تھا تو وہ غریب پتہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہیں، آپ نے بادشاہ رہنا ہے، پر یہ جو تھوڑی دیر میرے گھر آئے ہو نا مجھے بھی بادشاہ بنا رہے ہیں، اب میں بھی آج سے بادشاہ ہی ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ابھی 2 گھڑیاں میرے من میں رک گیا، کر گیا نور اجالا، اور ایک درویش نے کہا تھا چر ہویا میں ترلے نہیں لیا، کدے بہت میرے بلوانا خواب میری وچ ایک بار گیا آوے میں ساری عمر نہ جاگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آئے، دعائے برکت فرمائی، قریب چلے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں کھجوریں تولتا رہا اور دیتا رہا، تولتا رہا اور دیتا رہا۔ فرماتے ہیں میرے قرضے بھی اتر گئے اور جتنی کھجوریں اتری تھی اس سے زیادہ میرے پاس بچ بھی گئی۔ میں رپورٹ دینے کے لیے حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، حضور کرم ہو گیا ہے، کھجوریں تو بڑھ گئی ہیں۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر فاروق کو بتا کے آؤ۔ کہتے میں نے حضرت عمر کو جا کے بتایا تو جناب عمر کا تبصرہ بھی بڑا انوکھا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے آپ بتا رہے ہیں، وہ تو جب حضور گئے تھے میں نے نبی صحابہ سے کہا تھا جابر بن عبداللہ کے بارے میں آرے ہو گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالیاں زلفاں والا، 2 گھڑیاں میرے من میں چڑھ گیا، کر گیا نور اجالا۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے اور زیادہ باتیں کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، میں بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ میرے عزیز حضور سے اخلاق کا نور لے، ایک بہت بڑا اخلاق میرے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نے خوددار رہنا ہے، ہاتھوں کی کمائی پر بھروسہ کرنا۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، یہ جو مفت خوری کا مزاج ہے نا، لوگوں کی جیبیں دیکھنے کا رویہ، نبی کریم اس کو پسند نہیں کرتا۔ حضور نے اپنی امت کو سخاوت سکھائی، باقاعدہ بیعت لی۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں بیعت لی مانگو، فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم اپنی ذات کے لیے کسی سے سوال نہیں کرو، باقاعدہ بیعت لی، بخاری میں موجود ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور دوڑا بھی ہاتھ سے گر گیا ہے تو وہ بھی کسی سے سوال نہیں کیا، خود نیچے اتر کے دوڑا اٹھا، اس لیے کہ حضور سے وعدہ کیا ہے کبھی سوال ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جو بھی آتا حضور جھولی بھر کے آتا، کبھی لفظ لا نہیں فرمایا۔ لیکن یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب ایک نوجوان نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں کچھ دیجیے،
حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ نوجوانوں سنو نا یار، چھوڑ دو اس چکر میں پڑنا کہ کسی بڑی گاڑی کے پیچھے دوڑنے کا موقع مل جائے اور میرے وہ جو یورپ کے نیشنل رشتے دار ہیں وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ چکروں سے باہر آؤ، اپنی دنیا آپ پیدا کر زندوں میں ہے۔ نوجوان نے آج عرض کی یا رسول اللہ کچھ دیجئے، حضور فرمانے لگے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں؟ یا رسول اللہ ایک کمبل اور ایک پیالہ میرے گھر میں ہے، نہیں ملے گا آپ کو ڈھونڈنے سے بھی ایسا غریب جس کے گھر میں ایک ہی کمبل اور ایک ہی پیالہ ہو۔ حضور نے فرمایا لے آؤ، لے آئے۔ معلوم نے بولی لگا دی کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار، حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا۔ فرمایا جو 1 دینار کا کھانا لے جاؤ، 1 دینار کا پلاڑا خرید کے لائے۔ وہ پلاڑا خرید کے لائے تو اس میں دستہ نبی پاک نے اپنے دستے مبارک سے مارا۔ فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، 15 دن نظر نہ آنا، مانا کیا فرض نماز کے علاوہ نہ آنا۔ 15 دنوں کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پہلے گھر کا ایک پیالہ تھا، میرے سارے گھر کے برتن بن گئے، پہلے ایک کمبل تھا سارے گھر کے بستر بن گئے۔ ایک بار میں اپنے بیٹے سے کہا تھا پتر یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ نبی پاک علیہ السلام پسند نہیں فرماتے کہ اپنی ذات کے لیے لوگ کشکولے طلب دراز کریں، خدا را اپنی دنیا آپ پیدا کریں، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ۔ نبی کریم نے اپنی امت کو قدموں پہ کھڑے رہنے کا کہا، فرمایا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو تم 2 ہاتھوں کی محنت کر کے کھاتے ہو۔ اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھوں سے محنت کر کے کھایا کرتے تھے، اپنے اندر خودداری، عزت نفس، وقار۔ دنیا میں وہ لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں کہ رب نے جو دیا ہوتا ہے اس پر پوری طرح راضی ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنے احباب کو، اپنی امت یہ سبق دیا کہ زندگی خودداری سے گزرتی ہے۔ ہر وقت مالداروں کے دروازوں پہ چکر لگانا یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات کر کے اپنی بات کو سمجھتا ہوں، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر محنت کریں، اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے عملاً جدوجہد کریں۔ ہم نہ دین کو مناتے ہیں، دین صرف منانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، دین تو اپنانے کے لیے دنیا میں آیا۔ جب آپ اسے اپنا لیں گے نا تو اس کا معنی آپ روز منا رہے ہیں۔ اور پھر سنت و شریعت کا مطلب بھی 2 دن سنتیں نہیں۔ میں نے الحمدللہ شروع سے داڑھی رکھی ہے، کبھی ضرورت نہیں پڑی، میں نے کبھی خط بھی نہیں کرایا، بچپن سے ہے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور امامہ زمانہ بیت گیا، لیکن صرف داڑھی پگڑی امامہ ہی سنت نہیں، سچ بولنا بھی حضور کی سنت، کبھی کبھی فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت، دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت، ہر وقت دوسروں کا بھلا کرنا یہ بھی نبی پاک کی سنت، ہر وقت دوسروں کی ہدایت کے غم میں مبتلا رہنا یہ بھی حضور کی سنت، ہم کس طرح کر کے کسی شخص کے لیے خیر کر سکتے یہ بھی نبی پاک کی سنت۔ 2 4 5 سنتوں میں دین کو آپ بند نہیں کر سکتے۔ اسوہ حسنہ بڑا وسیع ہے، آپ کو وہ ساری چیزیں اپنانی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے لیے سنت چھوڑی ہے، ہمیں لوٹنا ہوگا واپس۔ جس آدمی کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے وہ سب سے زیادہ خود تکلیف میں ہوتا ہے۔ کسی پہ غصہ کرنے کے بعد کبھی بھی بندے کو سکون نہیں ملتا، وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ جس بندے کا اخلاق برا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے گھر والے تکلیف میں آتے ہیں۔ گھر میں اعلیٰ قسم کا کھانا ہو اور کشادہ گھر ہو اور ساری نعمتیں موجود ہوں، لیکن اگر خامد کا لہجہ تلخ ہو تو بیٹی رہ نہیں پاتی، اور سارا کچھ موجود ہو اور بیوی کا انداز تکلم ٹھیک نہ ہو تو خامد کا گھر میں گزارا نہیں ہوتا۔ خدا اخلاق تو اتنی بڑی چیز ہے
یہ 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم میں سے میرا سب سے زیادہ پیارا کون ہے اور قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ تمہیں خبر ہے میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں اور قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب 3 دفعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا میرا سب سے زیادہ پیارا وہ ہے اور میں سب سے زیادہ محبت اس کے ساتھ کرتا ہوں اور قیامت میں میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ اپنے کردار و عمل میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اب تو بھائی تقریریں سنتے باتیں کرتے ایک زمانہ بیت گیا، اب تو ہمیں لوٹنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں تو طریقہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا سادہ سا طریقہ ہے تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونا شروع ہو جائے۔ ایک ہے گھر میں نماز کا لیکچر دیا جائے اور ایک ہے گھر میں نماز پڑھی جائے۔ گھر میں نماز پڑھے تو وہ 3 سال کا بچہ جسے پتہ بھی نہیں نہ ہوتا نماز کیا ہے وہ بھی مصلی پہ آ کے لیٹ جاتا ہے، مجھے بھی سجدہ کرنا۔ تو عملاً اپنی زندگی میں جب نفاذ دین کریں گے تو بہت ساری برکات حاصل ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس مختصر وقت میں جو عرض کر پایا وہ اللہ قبول فرمائے۔ بات کرتے ہوئے کہیں سبقت نشانی سے یا کسی بھی طرح بھول گیا ہو تو اللہ کا گزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔